بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس سے عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء انسان سے عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جسم کی کس عضو سے عرض کرتے ہیں؟ تو علماء محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جسم کے تمام اعضاء جو ہے زبان سے عرض کرتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی اگر یہ زبان سیدھی چلتی ہے، خیر کی بات کرتی ہے، بلائی کی بات کرتی ہے، اچھی بات کرتی ہے، تو اس کا اثر جسم کے باقی تمام اعضاء پر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جسم کے تمام اعضاء کو اسی زبان کی وجہ سے پھر عذاب سے بچاتا ہے۔ اور اگر یہ زبان ٹیڑھی چلتی ہے اور بری باتیں کرتی ہے اور غلط باتیں کہتی ہے، تو یہ اس کا اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اس زبان کی وجہ سے باقی تمام اعضاء کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں سارا قصوروار جو ہے جسم کے اعضاء کا وہ تو دل کو ٹھہرایا گیا، کیونکہ دل ہی ہے جو بادشاہ ہے جسم کے تمام اعضاء کا، تو یہاں پر زبان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پر محدثین اس کا جواب دیتے کہ اگرچہ دل بادشاہ ہے، لیکن زبان جو ہے یہ دل کی ترجمانی کرتا ہے، یہ زبان دل کا خلیفہ ہے۔ دل میں تو ویسے بھی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور اگر زبان اس کو ادا نہ کرے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر زبان ان وسوسوں اور ان غلط خیالات کو ادا کر دے تو اس کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ اس کا اثر پورے جسم کے اعضاء پر پڑتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک زبان ہے اور ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زبان صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے خیر اور بلائی کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔